اور پورا مہینہ ہی جہنم سے آزادی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز لگا رہا ہوتا ہے، منادی کر رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر وللہ عتقاء من النار، اے خیر کے متلاشی باغ کے آ جا، اے شر کے خوگر شر چاہنے والے باز آ جا، اور اللہ کے لیے اس مہینے میں لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو پورا مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلت کا ہے، اگرچہ اس میں آخری عشرے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں، مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنا اجتہاد کرتے، جدوجہد کرتے، اتنی محنت کرتے، اتنی محنت باقی 20 دنوں میں نہیں کرتے تھے، زیادہ ہی محنت کرتے، اجتہاد۔ اور آپ نے فرمایا کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہونے لگتا تو شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، آپ کمر کس لیتے ہیں۔ میزر کہتے ہیں ازار، ازار کہتے ہیں لنگی کو، لنگی کو ازار کہتے ہیں، میزرہ ہو یہاں باندھنے کی جگہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ کوئی جفاکشی والا کام کرتا ہے نا، محنت والا، تو کیا کرتا ہے؟ ایسے ہٹاتا ہے، آستینیں اوپر کرتا ہے اور پھر تہیہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اب پیچھے نہیں ہٹنا، پانچے اوپر کر لیے، آستینیں چڑھا لی ہیں، اب میں نے یہ کام پایا تکمیل کے پہنچا کے چھوڑنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شدہ میزرہ ہو، کمر کس لینا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، بیویوں کو بھی جگاتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات کو زندہ کرتے، رات کو زندہ کرتے، رات کو مردہ نہیں ہونے دیتے تھے، رات کے چند منٹ بھی آپ اس کو زندہ رکھتے تھے، پوری رات جاگتے۔ صحیح مسلم کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، فرماتی ہیں ما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ قط وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی 23 سالہ زندگی میں کبھی بھی پوری رات قیام کیا ہو، ایسا کبھی نہیں زندگی میں آیا۔ کچھ نہ کچھ دیر آرام کرتے تھے، پوری رات قیام کیا سکے، پورے مہینے روزے رکھے ہوں مکمل، ایسا کبھی نہیں تھا۔ ہاں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا پوری رات قیام کرتے، جاگتے، پوری رات جاگتے، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی نہیں جاگتے۔ رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ محرم کے روزوں کے حوالے سے آتی حدیث، لیکن اکثر رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں کے بارے میں حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں، لیکن اکثر رکھتے تھے، پورے مہینے کے کبھی نہیں رکھے، رمضان کے پورے رکھے۔ اور فرماتی ہیں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات میں قرآن ختم کیا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے، کبھی بھی۔ 3 دن سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجازت نہیں دی، بس 3 دن میں ختم کرو، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔
ایک دن میں، ایک رات میں۔ اس کا مطلب ہے رمضان کے آخری عشرے میں 10 قرآن ختم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے اتنے قرآن کریم کے ایک دن رات میں ختم کیا ایسا نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے قائد، رہبر، رہنما، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بخاری، مسلم اور سنن نسائی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ بیان کی ہے کہ آپ بہت محنت کرتے تھے آخری عشرے میں، رب کا قرب سمجھ آ رہی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی تو تھے ہی، سخی، بہت سخی تھے، بہت سخی تھے، لیکن جب رمضان داخل ہوتا کالریح المرسلہ، اجود من الریح المرسلہ، تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ یعنی جب آندھی چلتی ہے تو نہیں دیکھتی میرے آگے کوئی گھر ہے، درخت ہے، خیمہ ہے جی، انسان کھڑا ہے، وہ ہر چیز کو دھکے دے کے لے جاتی ہے، ہمت ہے تو اڑا کے لے جاتی ہے۔ آندھی نہیں دیکھتی میرے سامنے کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو آتا دیتے اللہ کے نام پہ دیتے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو بھی دیتے تھے، غیر مسلموں کو بھی دیتے تھے۔ آپ نے دل جوئی کے لیے حنین کے مال میں سے سرداروں کو بہت دیا، ہزار جی بکریاں، 100 اونٹ سرداروں کو دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم آتے، کافر آتے، اور ان کا مقصد صرف دنیا ہوتا تھا، اسلام نہیں، صرف دنیا کا مقصد، لالچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے فرمایا اللہ کے رسول دے دیتے تھے، بکریاں دیتے، ریوڑ دیتے، حتیٰ کہ وہ شخص اسلام کا نمائندہ بن جاتا تھا، اسلام کا داعی بن جاتا تھا، اسلام کا سپاہی بن جاتا تھا، اور ہم سے بھی زیادہ نیک ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے غیر مسلموں کا حصہ رکھا ہے زکوٰۃ میں، والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلبی کہ ایک کافر ہے، اس کی امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، اگر اس کے مشکل کو حل کیا، پریشانی کا علاج کیا تو یہ مسلمان ہو جائے گا، تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہمیں امید ہے کہ اس کے شر سے مسلمان بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، اس غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتی ہے زکوٰۃ، حتیٰ کہ مسلمانوں کے بارڈر، ملک کے بارڈر پر رہنے والے غیر مسلم کافر، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کی جاسوسیاں کر کے کافروں کو نہ راز پہنچائے، مسلمانوں کے ہمدرد رہیں، ان کی شر سے مسلمان کر سکیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرتے تھے، تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ، اجود من الریح المرسلہ۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، اگرچہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن بھی کیا رمضان میں، 20 دن بھی کیا، لیکن زیادہ تر آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اعتکف بعدہ ازواجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بعد میں بھی مسجد نبی میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوایا مسجد نبی میں، تو کافی سارے خیمے اور لگ گئے قریب قریب. پوچھا یہ کس کے ہیں؟ بولا یہ آپ کی بیویوں کے. سارے لگوا لیے. بولا میرا بھی اکھیڑ دو، میرا بھی اکھیڑ دو. اکھیڑ دیا سب. آپ نے پھر اعتکاف نہیں بیٹھے عشرے آخری عشرے میں، ثم اعتکفا فی شوال. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں اعتکاف بیٹھے، عید کے بعد جا کر. سمجھ آ گئی نا جی؟ ساری بیویاں اعتکاف بیٹھ گئی مسجد نبی میں. سبھی ایک آدھ دو تین تو بیٹھتی رہتی تھی. تو آپ نے پھر شوال میں اعتکاف کیا. تو اس ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف لازمی نہیں ہے کہ رمضان میں ہو، شوال میں آپ نے اعتکاف کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات نہ مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا، ایک رات دن. زمانہ جاہلیت میں نظر مانتے رہتے تھے وہ لوگ اس طرح. تو میں نے بھی نظر مانی تھی. تو میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی اس وقت تو میں آزاد تھا، اس وقت تو ہماری مرضی چلتی تھی. اب ہماری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی چلے گی اللہ اور اس کے رسول کی. تو کم از کم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ تو لوں، رہنمائی تو لے لوں کہ بھئی جائز بھی ہے یا نہیں. اب تو میں پابند ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انی نظرت فی الجاہلیت ان آتیک فی المسجد الحرام قال اوف بنظرک. آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو، بیٹھو اعتکاف بیٹھو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کے لیے مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھ گئے. ایک دن رات کا اعتکاف، زیادہ سے زیادہ 20 دن 30 دن کا اعتکاف بھی ہے. تو اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں یقیناً بات ہے 24 گھنٹے کے لیے خیمے تو نہیں لگائے، خیمے کے بغیر تو بھی بیٹھ گئے اعتکاف. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس جو ترک دنیا ہے نا، اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. لوگوں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ترک دنیا، ترک البیت، ترک ازواج، دنیا کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، دوست احباب کو چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، نکل جاؤ ویرانوں میں، غاروں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، قبرستانوں میں چلے جاؤ، جا کے چلا کشیاں کرو جس طرح راہب حضرات کرتے ہیں، سادھو ہندو کرتے ہیں، اور کلمہ گو یہ ملنگ لوگ کرتے ہیں چلے کشیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کے اندر ترک دنیا، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، یہ قطعاً حلال نہیں. ہاں اللہ رب العزت نے سال میں چند دن اس تبتل کی اجازت دی ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جیسے سورہ مزمل میں ہے کہ آپ بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، کاروبار تجارت سے، گھر بار سے الگ تھلگ ہو کر تبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے لیے الگ ہو جاؤ، اللہ کے لیے بالکل دنیا سے جدا ہو جاؤ، گھر سے دور ہو جاؤ، اور اللہ کے گھر میں. سمجھ آگئی نا جی؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. فرمایا میرے گھر کو پاک کرو، بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو، گھروں کو پاک کرو، صاف ستھرا کرو، خوشبو لگاؤ، اہتمام کرو. اب اللہ فرماتا ہے اہتمام کرو اس. تو سال میں 10 دن 20 دن 30 دن آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو مخصوص وقت، مخصوص عبادت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کر سکتے ہیں.
اعتکاف کا معنی یہی ہوتا ہے عاکفہ عاکفون، ہاں جی، کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پابند کر دیں، بس بھائی میں نے یہیں بیٹھنا ہے، میں نے گھر نہیں جانا، میں کاروبار تجارت نہیں کروں گا۔ اور اس میں کیا ہے، اور قرآن میں وسجد واقترب، سجدے کرتے جاؤ اللہ کے قریب ہوتے جاؤ، سجدے کرتے جاؤ اللہ کے قریب ہوتے جاؤ، جتنے سجدے کرو گے اللہ کے، سبحان اللہ۔ تو یہ اعتکاف جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے نظر مان لے بندہ، وہ فرض ہو جاتا ہے، جیسے عمر بن خطاب نے نظر تو فی الجاہلیت، اور ایک ہے کہ نیت کر لیا کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، وہ نفل ہے، وہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت نفل ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں 5 دن کا بھی ہے، 3 دن کا بھی ہے، 10 دن کا اعتکاف بھی بیٹھا جا سکتا ہے، 20 دن کا بھی ہے، 30 دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے رمضان کا۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے ایک اضافی عبادت اعتکاف کی صورت میں دی ہے کہ بندہ سارا سال کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، بیوی بچے کی دیکھ بھال، تعلیم، مستقبل کی فکر، جھنجھٹ، ٹینشن بے شمار ہوتی ہے، تو چلو کم از کم وتبتل الیہ تبتیلا، دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک مخصوص عبادت، اور مخصوص اللہ کے گھر میں، ویرانوں میں نہیں، قبرستانوں میں نہیں، غاروں میں نہیں، سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ اعتکاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وقت خیمے میں گزارتے تھے، اپنی اعتکاف کی جگہ پہ گزارتے تھے، گھر جاتے قضاء حاجت کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی بھی قضاء حاجت، ضروری کام قضاء حاجت، بیت الخلاء میں مسجد میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، گھروں میں لوگ جاتے تھے، اس کے علاوہ کبھی نہیں آئے، اور گھر آتے اجنبیوں کی طرح آئے، آ کر قضاء حاجت وضو کیا اور واپس چلے گئے، بالکل مسجد نبی کے ساتھ ہی، تو ایک ہی دیوار تھی۔ فرمایا ہاں اگر کسی کی بیوی دوسری بیوی کے گھر جاتے تو رستے میں کوئی اگر بندہ مل جاتا تو برسرے راہ چلتے ہوئے بغیر رکے اب پوچھتے ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، واپس آتے ہوئے رستے میں ہاں بھائی کیا حال ہے، السلام علیکم، خیریت ہے، لیکن رکتے نہیں تھے۔ اتنا آپ نے اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا ہے عبادت کا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں آپ کے مسجد نبی میں ہوتے، اور جو ریاض الجنہ ہے، اسی ریاض الجنہ کے ساتھ ہی جو مسجد نبی کی دیوار ہے، اسی میں دروازہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عائشہ رضی اللہ کے گھر کا۔ باقی بیویاں دور رہتی تھی، ماریا کیا تو اوالی میں رہتی تھی جو محکمہ ہے اس سے بھی دور، بقی سے آگے۔ تو فرمایا کہ مسجد نبی میں آپ کھڑے ہوتے اور دروازے کے پردے سے سر اندر کرتے میرے حجرے میں، اور مجھے کہتے ہیں کہ سرد ہو، میں سرد ہوتی، کنگھی تیل لگاتی، کنگھی کرتی، خوشبو لگاتی ہلکی سی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعتکاف کی جگہ بیٹھ جاتے۔ یعنی آپ نے سر دھلوانے کے لیے، کنگھی کروانے کے لیے آپ نے قدم اپنے حجرے میں نہیں رکھا، سر حجرے میں کیا اندر، پردے سے اندر، اور پاؤں آپ کے مسجد نبی میں۔ اتنا اہتمام ہمارے ہاں میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے، اعتکاف تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن پھر جا کے کوئی ادھر زینے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بالکونی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، موبائل پکڑے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، کئی اگرچہ ہم پابندی بھی لگا دیتے ہیں اس کے باوجود جو ہے نا وہ۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے نا ایک گناہوں کی صفائی کا ایک موقع اللہ رب العزت نے دیا ہے، وہ تبتل الیہ تبتیلا، سبحان اللہ، گناہ دھونے کا اور تزکیہ نفس، دل دھونے کا ایک اللہ نے موقع دیا ہے کہ کاروبار تجارت میں اونچ نیچ، لین دین، دوسرے مسائل گھر میں ہوتے رہتے ہیں، تو کم از کم ان 10 دنوں میں پورے 11 مہینے کی جو ہے نا وہ اس غلطیوں کا ازالہ بندہ کر لے، گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ کے قریب ہو جائے، اور دل کی صفائی کر لے۔ حدیث ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح جامع صغیر میں نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القلب لا يخلق كما يخلق الثوب الا فاسألوا الله ان يجدد ایمانکم۔ لوگو یہ جو دل ہے نا، الا ان الایمان، ایمان فرمایا ایمان بھی بسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑا بسیدہ ہوتا ہے،
جیسے کپڑا پوشیدہ ہوتا ہے ایسے ایمان بھی پوشیدہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے، دل بھی میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ لہذا الا فاسألوا اللہ یجدد ایمانکم، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ آپ کے ایمان کی تجدید کرے۔ کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو کپڑا ہم دھوتے ہیں، دھو کر استری کرتے ہیں، بالکل صاف ستھرا نکر کر آ جاتا ہے، بالکل ابھی نیا سلوایا ہے سوٹ، صاف ہو جاتا ہے۔ دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، غبار آلود ہو چکے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے اپنے دل کو غبار آلود کر لیا، گناہ آلود کر لیا، گناہوں میں ملوث کر لیا، خواب و خاسر ہو گیا، ناکام و نامراد ہو گیا وہ۔ تو دل کی صفائی ستھرائی اور بین اس کی جو ہے نا دھلائی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے بہترین چیز کہ بندہ بیوی بچوں سے، کاروبار سے الگ ہو کر 10 دن کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، ماشاءاللہ 20 دن کے لیے بڑا موقع ہے یہ سب۔ تو اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کس چیز کا ہمیں کرنا چاہیے؟ روزہ تو ہوتا ہی ہے، غنیمت جانو ان وقتوں کو، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کام میں آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، فرمایا مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، جبرائیل میکائیل کے ہمراہی، تو آگے آہٹ سنی کسی کے چلنے کی، تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ آگے کون؟ چل تو کوئی بھی نہیں رہا آگے، آپ میرے دائیں بائیں ہو، یہ کس کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کوئی آگے آگے چل رہا ہے۔ بولا یہ بلال ہے، چل رہے ہیں دنیا میں، مدینے میں اس کے چلنے کی آہٹ یہاں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر جب آئے تو پوچھا ما ارجع عمل عملتہ، ما ارجع عمل، بلال نمازیں تم پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد ہے، نفل نمازیں، اشراق ہے، سارا کچھ جو ہم بھی کرتے ہیں، تو بھی کرتا ہے، کون سا وہ خصوصی عمل ہے جو آپ کرتے ہو ہم نہیں کرتے؟ کون سا وہ عمل ہے یار ہمارے عمل سے ہٹ کر جو آپ کرتے ہو اور آپ کی قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جو آپ کرتے ہو وہی کرتا ہوں، البتہ ایک کام میں اور کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں، صبح، دوپہر، شام، جب بھی 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، گرمی لگی چلو وضو کر لو، اب وضو کیا 2 رکعتیں بھی پڑھ لو، یہ میرا معمول ہے۔ ہاں یہ تیرا معمول، تبھی تو تیری آہٹ قدموں کی جنت میں سنائی دی ہے مجھے۔ ایک یہ ہے، دوسرا تحیت المسجد ہے، جب بھی مسجد میں آئیں، مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اللہ کے پھر جماعت میں شامل ہو جائے یا سنتے پڑھ لے تو سنتے تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ آیا مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ دیکھیں نا وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو سلیح غطفانی آئے نا، بخاری میں واقعہ ہے، آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سلیح غطفانی آئے تو آ کر بیٹھ گئے خطبہ سننے کے لیے مسجد نبی میں۔ آپ نے پوچھا صلیت رکعتین 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ بولا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فرقع ولیتجوز بینہما فیہما، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو اور ہلکی پھلکی پڑھنا، لمبی نہ پڑھنا، ارکان پورے ہوں، طوالت نہیں ہونی چاہیے کہ خطبہ ہو رہا ہے، سمجھائی نا جی؟ تو بولا 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھو۔ اچھا یہ تو ہو گیا واقعہ، آپ نے خطبہ سننے سے چھڑوا کے 2 رکعتوں کے لیے کھڑا کیا ہے، پڑھ کے بیٹھ، پوچھا پڑھی انہوں نے کہا نہیں کھڑا پڑھ کر، یہ تو واقعہ ہے، آپ کی کولی حدیث ہے بخاری مسلم میں، اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اور امام صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوں
تو کبھی بھی نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ آپ کے حدیث عام قانون ہے قیامت تک کے لیے، اس کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، یہ اصول مقرر کر دیا قانون کہ جب بھی آپ مسجد میں آؤ، امام خطبہ ارشاد فرما، خطبہ سننا فرض ہے، خطبہ سننا فرض ہے، اسی لیے فرمایا کہ جو خطبے کے دوران تنکے سے کھیلے نا یا دوسرے کو اشارہ کرے اور کہے کہ چپ، اس کا بھی جمعہ گیا، اس کا بھی جمعہ گیا، فقط لغو تھا، ایک حدیث میں لغو بات کی، فضول بات۔ تو لیکن اس کو فرمایا کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھو، اور جب بھی تم میں سے کوئی آئے تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو، یہ مسجد کا حق ہے، تحیۃ المسجد، سمجھ آ گئی نا؟ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے کہ اشراق، سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد، 12 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، یہ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاشراق، دوسرا نام ہے صلاۃ الاوابین، عربی میں صلاۃ الاوابین، تیسرا نام ہے صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ، اور چوتھا نام عربی میں ہے، فارسی میں ہے چاشت کی نماز، صلاۃ الاشراق یا اشراق کی نماز اردو میں، صلاۃ الضحیٰ، سمجھ آ گئی نا جی؟ صلاۃ الاوابین، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، صحابہ کرام پوچھا اللہ کے رسول یہ ضحیٰ کی نماز کب پڑھیں؟ فرمایا جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائے ریت پر، تو یہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ وقت کب ہے؟ سورج نکلنے کے 10 منٹ سے لے کر زوال تک، سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک، زوال سے پہلے تک 12:15 12:30 سردی گرمیوں میں کے پیچھے ہوتا ہے، اس وقت تک ہے۔ 4 کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ام ہانی جو علی بن ابی طالب کی ابشیرہ ہے محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے مکہ جب فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون آگے کہ بھی الحمدللہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، بندے قتل ہوئے بغیر، خون کی ندیاں بہے بغیر، کچھ تو خون کے بغیر، ہاں جی، مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے پکے ہوئے پھل کی طرح اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیا، رو گئے۔ پھر آپ نے وہ بیت اللہ سے بت نکلوائے، مشرکین مکہ کا فیصلہ کیا یا تم آزاد ہو جاؤ، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں تم طلقاء جاؤ، کچھ نہیں کہتا آپ کو میں، بڑا تم نے ظلم کیا، بڑا ستایا مجھے، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اور بعد میں مسلمان ہو گئے 12۔ اچھا، پھر آپ چونکہ تھکے آرے ہوئے بھی تھے، اور مدینہ سے آئے تھے، غسل تو رستے میں کیا، لیکن آپ ام ہانی کے گھر چلے گئے، اپنی چچا زاد بہن علی بن ابی طالب کی بہن کے گھر، مکہ میں ان کا گھر تھا، اس کے گھر چلے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے نا پانی بڑے ٹابر رکھا، تازہ پانی، پردہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، وضو کیا، اور ہلکی پھلکی 8 رکعتیں میرے گھر میں پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہلکی پھلکی 8 رکعتیں پڑھی، یعنی وہ لمبی جو ہوتا ہے نا تہجد کی، اس طرح نہیں، یا جس طرح کبھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تہجد کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کہ وہ حدیث تو سنی ہوگی نا، بات ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں ایک رات میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا، تراویح پڑھ رہے تھے، کھڑا ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی پڑھ لیتا ہوں تہجد، تو بولا سورہ بقرہ شروع کی، تو میں نے کہا اب رکوع میں جائیں گے، اب رکوع میں جائیں گے، سورہ نساء شروع کر دیں، یا غالباً نساء کے بعد آل عمران پڑھی ہے، شاید میرے خیال میں یہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ اللہ کر کے تو وہ گئے رکوع میں، تو رکوع میں گئے تو رکوع سے اٹھ ہی نہیں رہے، رکوع سے اٹھ ہی نہیں رہے، میری تو کمر سے درد کر گیا، پھر کھڑے ہوئے رکوع کے بعد، پھر سجدے میں جا ہی نہیں رہے، پھر سجدے میں گئے تو سجدے سے سارے نہیں اٹھا رہے، ایک رکعت پوری ہوئی، یعنی حممت بامر سوء، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے، میں نے برائی کا ارادہ کر لیا۔ شاگرد نے پوچھا، نافع علقمہ نے، استاد جی کیا برائی کا ارادہ؟ بولا میرا ارادہ تھا کہ بس چھٹی کرو، دوسری رکعت جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول ہی پڑھتے رہے گے، میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن بہرحال میں نے پھر
ہمت کی اور دوسری رکعت مکمل کی اور پھر میں نہیں کھڑا ہوا۔ برا 50 آیتوں کے برابر آپ کا سجدہ لمبا تھا، جتنی دیر کوئی 50 آیتیں پڑھ لے۔ بخاری کی حدیث ہے، قدر ما یقرأ 50 آیا، اتنا لمبا سجدہ تھا۔ لیکن بہرحال اشراق کی نماز آپ نے جو پڑھی نا، صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحیٰ، وہ مختصر تھی، بہت لمبی نہیں تھی، کیونکہ 8 رکعتیں پڑھی، پھر بہرحال پھر آرام بھی کیا، پھر چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ اشراق سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے رہتا ہے، جب بھی چاہو پڑھ لو۔ البتہ ایک بڑی فضیلت ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، جس آدمی نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، پھر وہ مسجد میں بیٹھا رہا۔ اچھا، یہ لازمی نہیں ہے کہ اپنی جگہ ہی بیٹھا رہے، اٹھ کر ادھر ہو گیا، ادھر سے اٹھ کر ادھر ہو گیا، مسجد میں ہی بیٹھا رہا، وضو نہیں ٹوٹا، کسی کو تکلیف نہیں دی، باوضو رہا، اور پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر گھر گیا، تو اسے مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا، تامتن تامتن تامتن، 3 بار فرمایا۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اللہ کے گھر مسجد میں ہی بیٹھا رہا، وضو نہیں ٹوٹا، کسی کو تکلیف نہیں دی، ایذا نہیں دی، پھر اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ کر گھر گیا، تو مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا، مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا، مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ یہ فضیلت تو رمضان کے 10 دنوں میں آپ حاصل کر سکتے ہو نا، مکمل حج عمرے کا ثواب آپ 10 مرتبہ حاصل کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت ہے، تفسیر پڑھو، نماز نبی آپ کے پاس ہونی چاہیے یار۔ اسم مسلم آپ خرید لو، موبائل کے اندر اسم مسلم ہے، اسم مسلم منگوا لو، لیکن میں 40-50 روپے کی ملتی ہے، یہ دارالندرس وغیرہ سے مل جاتی ہے، ادھر سے مل جائے گی۔ حصن المسلم کا معنی مسلمان کا قلعہ، مسلمان کے لیے 4 دیواری، یہ قلعہ ہے۔ آپ قلعہ کے اندر آگے، دشمن باہر ہے، آپ نے گیٹ بند کر دیا، محصون ہو گیا، محفوظ ہو گیا، سمجھ آ رہے ہیں جی؟ تو اب دشمن اندر نہیں آ سکتا، ظاہری باطنی جو بھی دشمن ہے باہر، آپ بالکل محفوظ اندر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ حصن مسلم کتاب کا نام ہے، معنی اس کا کہ یہ دعائیں پڑھ لو گے تو آپ محفوظ قلعے میں آ گئے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم پر یہ شیخ علی وحف القحطانی رحمۃ اللہ علیہ، جو پچھلے سال فوت ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں جو کتاب چھپی ہے نا، وہ حصن مسلم ہے، پوری دنیا میں چھپ رہی ہے، اور دنیا پر کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی زبردست دعاؤں کی کتاب ہے، دعاؤں کی، صبح شام کے اذکار ہیں، شر سے بچنے کے، شیطان سے، دنیا کے فتنوں سے، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، ہاں جی، سونے جاگنے کی دعائیں۔ تو یہ دعائیں بھی آپ یاد کریں، 10 دن خوب فائدہ اٹھائے، قرآن کی تلاوت کریں، تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، تو یہ بے شمار نیکیوں کا خزانہ، تو پورا رمضان ہے ہی نا، نیکیوں کی بہار ہے، اور خاص طور پر 10 دن آپ کو ملیں گے، تو ان 10 دنوں کو کوشش کرو کہ یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لو، تاکہ ایک عادت بن جائے۔ اصل چیز ہوتی ہے روٹین بنانا، ٹھیک ہے نا جی؟ روٹین بن جائے نا بندے کی عادت، تو بندہ وہ پھر کام نیکی کرتا ہی رہتا ہے۔ مثلا اچھے اخلاق کی عادت بن گئی تو آپ جہاں بھی ہوں گے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ برے اخلاق کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ اب اچھی سوسائٹی میں لوگ بھی بد زبانی کر جاتے ہیں، بری حرکتیں کر جاتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں ساری زندگی کے لیے۔ کیوں؟ گھر میں احتیاط نہیں کرتے، بری عادت جو پڑ گئی، اخلاق بگڑ گئے، ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔ اب جو برتن، عربی کا ایک جملہ ہے کالینا یترش ما فی، برتن کے اندر جو ہوتا نا وہی باہر آتا ہے۔ برتن کے اندر شہد ہوگا تو شہد آئے گا، برتن کے اندر زہر ہے تو زہر ہی باہر آئے گا۔ اب جس کے اندر دعائیں ہیں، خیر ہے، سمجھ آ گئی نا تھی، وہ خیر ہی باہر آئے گی، اور جس کے اندر شر ہے، شر ہی باہر آئے گا۔ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں، ووٹنگ کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں جی، کرپشن کر رہے ہیں، اور جس کو اچھی عادت پڑ گئی، احتیاط کی،
الحمدللہ وہ دنیا کے کسی ملک میں چلا جائے، کسی محکمے میں چلا جائے، الحمدللہ احتیاط کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اچھا اخلاق ہے تو اچھا اخلاق ہی چھوڑے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اپنا اصل صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کے رنگ ہوتے ہیں، دین کے رنگ ہیں، اور دوسروں پر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ شر کے رنگ ہیں تو شر ہی چڑھاتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے یہ بڑا نیکیوں کا موسم خزانہ ایک عشرہ رہ گیا، تو بہرحال زیادہ سے زیادہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں الحمدللہ کچھ باتیں میں نے غیر مرتب آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سب کو اس رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر آخری عشرے میں۔ گزر گیا ہے، سمجھیے مہمان ہے، گزر گیا ہے، تو جو لمحات ہیں فرصت کے، سے خوب فائدہ اٹھائے، بھرپور فائدہ اٹھائے۔ سمجھ آگے نا جی؟ باقی تو دنیا بھی چلتی رہے گی، دنیا کے نظام بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ رب نے چلانے ہیں، یعنی جو مقدر میں وہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو خوش قسمت وہ بندہ ہے جو بس رب کے قریب ہو گیا، اللہ سے تعلقات مضبوط ہو، تعلق باللہ، تعلق باللہ۔ ہمارا تو دنیا میں اللہ کے علاوہ ہی کوئی نہیں، کسی کے پشت پر امریکہ ہے، کسی کی پشت پر انڈیا بیٹھا ہوا ہے، کسی کی پشت پر کوئی ملک ہے، کسی کی پشت پر پاکستانی حکمران بیٹھے ہوئے، کسی کی پشت پر وزیر اعظم ہے، کسی کا جس سہارا جو ہے نا وہ صدر صاحب ہے، کسی کا جناب گورنر ہے، کسی کا جناب علی تقیہ اور سہارا اور توکل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب پر ہے، وہی وزیر اعلیٰ ہمارے پیچھے ہے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جی اللہ کے علاوہ۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو، سہارا حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ جزاکم اللہ خیر۔